في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. شاعر کسے کہتے ہیں؟ کوئی عقلی اور روحانی حقیقت ہے، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر دی جائے تو علامت کو دیکھتے ہی وہ شے یاد آ جائے گی. یہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شاعر ہے. اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، تو یہ شاعر اللہ ہے. اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، بیت اللہ بہت بڑا شعیرہ ہے. لا تحلو، تحلو کا مطلب حلال نہ کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ. جو شاعر ہیں ان کی تعظیم، ان کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، ان کی تعظیم کی جائے. تو لا تحلو شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کے احترام کو بٹا نہ لگاؤ. ولا الشہر الحرام، کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے، قتل ان کو نہ چھیڑا جائے، نہ انہیں ستایا جائے، نہ ان کا مال لوٹا جائے. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور ہدی کے جانور جو لے جا رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے بیت اللہ پر، اللہ کے نام پر وہاں ذبح کرنے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی دنیاوی سفر پر نہیں جا رہے، کسی کاروباری سفر پر نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہے بیت اللہ، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی بھی عزت، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں. آج الیوم سے مراد کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے، بلکہ اب صورت یہ ہو گئی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد. کہ صلح حدیبیہ کا مطلب کیا تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا. دے آر اے پاور ٹو ریکن ود. اب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. جب صلح آپ کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اور جب درمیان صلح ہو رہی ہے تو گویا کہ دو پارٹیز کے درمیان صلح ہو رہی ہے. اس سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں جب ایک صلح ہوئی ہے حضور سے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ ایک طاقت ہے، ان کو ماننا، تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کس اعتبار سے مایوس ہو چکے ہیں؟ ایک تو اس اعتبار سے مایوس ہو چکے کہ ہم اس دین کو اب ختم نہیں کر سکتے، اب یہ ہمارے سطح سے، ہماری حدود سے باہر نکل چکا، ہمارے حد امکان سے باہر نکل چکا. اب اسے جو قوت حاصل ہو چکی ہے، جو تمکن حاصل ہو چکا ہے، اب کوئی امید نہیں ہے کسی ریموٹ انداز میں بھی کہ ہم اس دین کو ختم کر سکیں. یہ تو بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا، پھلے گا. اور دوسرے یہ کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں کلیم کر سکتے. یہ بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. لہذا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی توقع نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین میں آئے گا. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اچھا، اب ایسی حالت میں جب کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو جھنجھلاہٹ میں ہو سکتا ہے کوئی قدم اٹھائیں. یہ جھنجھلاہٹ جو ہے یہ بھی انسان سے، عقل سے ماوراء کوئی قدم اٹھوا دیتی ہے. تو فرمایا یہ جھنجھلاہٹ ان کی شاید کو ظاہر ہو جائے، لیکن گھبراؤ نہیں. فلا تخشوهم واخشونی، تو تم ان سے اب نہ ڈرو بالکل، اب ان کا خوف دل سے نکال دو. وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، اور مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ کسی مسلمان کو واپس اپنے آبائی دین میں لے جا سکیں گے. فلا تخشوهم واخشونی، ہاں کوئی جھنجھلاہٹ میں ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو ڈرو نہیں، مت خوف کھاؤ ان سے، نہیں، خوف کھاؤ میرا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہاں پر بھی الیوم سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے. اکثر چونکہ روایات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب رحلت کا عمل شروع ہو رہا تھا. حج کے فوراً بعد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 80 دن غالباً حضور اس دنیا میں رہے ہیں بقید حیات دنیاوی، اور اس کے بعد اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف راجعت فرمائی ہے. تو اس اعتبار سے الیوم اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت ہے کہ عین حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اسی طرح مشہور بھی ہو گئی ہے. لیکن یہ سلسلہ کلام دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آئی ہو اور جا کر یہاں پر جو ہے اسے ٹرانس دیا گیا ہو، بلکہ سلسلہ کلام میں بالکل مسلسل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں بات ٹوٹ نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو عام طور پر گمان یہی ہے مفسرین کا، یہ نازل تو اسی سورہ مبارکہ کے تسلسل میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کی شان کا ظہور ہوا، اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے روز نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ اب نظام اسلام واضح طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ آئلی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، کہ باقی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیا گیا راستہ۔ اسی طرح جو سیاسی نظام ہے اس کے اصول کیا ہیں وہ دے دیے گئے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے جو دو آنکھیں تمہیں دی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے راستہ دیکھو اور آگے چلو، آگے بڑھو اجتہاد کے ذریعے سے۔ دین جس حد تک ہم نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب نعمت کس کو کہا گیا؟ اتمام کر دیا گیا تم پر اپنی نعمت کا، اتمام ہم نے کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہے ہدایت۔ یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ نعمت ایک ہی شے ہے اور وہ ہدایت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ صحت آپ کہیں گے نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر صحت کے ساتھ آپ برے کام کر رہے ہیں، اگر صحت کی وجہ سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کیونکہ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو کسی غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ صحت آپ کے لیے نعمت نہیں ہوئی، زحمت ثابت ہو گئی۔ یہ تو عذاب کا دیباچہ بن گئی۔ اس کی وجہ سے آپ نے گناہ کمایا، لہذا یہ نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی سوہار روح بن گئی ہے بڑھاپے کے اندر، یا یہ کہ وہ بعد میں بھی آپ کے بعد جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر وہ آپ کا نام بھی برائی سے لیتی ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی نسل ہے، تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے۔ لہذا نعمت وہی شے ہے جس کے ساتھ ہدایت ہو، تو وہ ایک اصل نعمت ہدایت ہے۔ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت مل گئی، لگ گئی، جڑ گئی، تو وہ شے نعمت ہو گئی۔ اگر صحت ہے اور ہدایت بھی ہے تو صحت بھی نعمت ہے، اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو اگر عمر اللہ بڑھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس میں آپ اپنے گناہوں کی جو ہے کوئی تلافی کر سکیں گے، کوئی تلافی بافات کر سکیں گے، اگر غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکیں گے۔ لہذا عمر جو ہے اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے، بشرطے کہ نعمت ہدایت موجود ہو۔ تو ہدایت تم پر کامل ہو گئی، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اب راضی ہو گیا ہوں میں کہ اسلام ہی دین ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالجڈ ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب چونکہ آیا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ جو طویل آیت آئی تھی، اب اس میں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں آ جائے، اضطرار ضرر سے بنا ہے، ضرر میں باب افتعال ہوگا، تو اضطراب جو ہے وہ اضطرار یہ تے کی بجائے ضاد کی مناسبت سے طا ہو گیا، اضطرار۔ اضطرار یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے، بہت ضرر ہے، آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے مردار کے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کسی اور ایسی چیز کے جو حرام ہے فی نفسہ ہی، تو تمہیں اس کے لیے اجازت ہے۔ غیر متجانف لإثم، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ گناہ کی طرف رجحان نہ ہو، اپنا دلی میلان نہ ہو، واقعی مجبوری ہو، واقعی جان پر بن گئی ہو، اور واقعی انسان جو ہے اندیشہ محسوس کر رہا ہو کہ اگر میں حرام میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے اور اس کے اندر میلان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت کبھی کھایا تھا اور اب اس کی لذت جو ہے اس کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے کہ بہانے بنا بنا کر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں عرب ممالک کے لوگ خاص طور پر اضطرار کہتے تھے،
کہ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، گوشت ملتا نہیں، حلال گوشت ہے نہیں، گوشت تو وہاں سور کا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اور گوشت بھی ہے، بیف ہے، مٹن ہے، وہ بھی جھٹکے کے ہیں، وہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اضطرار ہے، مجبوری ہے تو کھاؤ، نہیں یہ حرام ہے، یہ اضطرار نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو اور چیزیں ملتی ہیں، انڈے ملتے ہیں، انڈے تل تل کر کھائیں، پروٹین آپ کو مل جائے گی، دالیں ملتی ہیں، اور دالوں کو کہا گیا ہے میڈیکل ٹرم میں کہ یہ پور مینز میٹ ہے، دالوں کے اندر بھی وہ پروٹین موجود ہے کہ جو گوشت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، گوشت کھانا زندہ رہنے کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا اسے اضطرار نہیں کہیں گے۔ یہ خام خواہ کا اضطرار جو بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا اضطرار، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ فمن اضطر فی الواقع فی مخمصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے، شدید بھوک اور فاقے کی وجہ سے، اضطرار کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو گیا ہے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف اس کی طبیعت کا کوئی میلان نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں باغ ولا عاد، کہ نہ وہ اس کا طلبگار ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بڑھے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک دو بوٹیاں کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب پیٹ بھر کر جو ہے کھایا جائے، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے جس قدر کھانا ضروری ہے صرف اسی پر اکتفا کی جائے۔ تو غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے مضطر کو جو حالت اضطرار سے دوچار ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ حرام شے بھی استعمال کر لے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام بزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب نمبر 35 حدیث نمبر 1954۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ سورہ مائدہ کی جو ہم نے آیات 3 پڑھی ہیں، ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں وضاحت ہوئی ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا، سورہ انعام میں بھی، کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ جانور جو ہے وہ فی نفس ہی حلال ہو، بکری ہے، بکرا ہے، ذبح کیا گیا ہے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر۔ تو ان چیزوں کا تو قرآن مجید میں 2 مرتبہ پہلے بیان ہو چکا، تیسری مرتبہ یہاں بھی آیا۔
اس کے علاوہ یہاں پر دو چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا. ایک یہ کہ مردار میں 4 چیزیں اور شامل ہیں. کوئی جانور ہے جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بکری ہے بندھی ہوئی ہے کسی رسی کے ساتھ، تو ایسا الجھتی ہے اس کے اندر کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتی ہے نکلنے کے لیے وہ اور اس کی گردن کے گرد جو ہے وہ اس کی بندش سخت ہوتی جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے. تو گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور بھی حرام ہو گیا. مردار کی ایک شکل یہ بھی ہے. اسی طریقے سے کوئی چوٹ لگی جانور کو جو ہے ہلاک ہو گیا وہ بھی حرام ہے. اوپر سے گر کر کوئی جانور مر گیا وہ بھی حرام ہے. اسی طرح کسی اور جانور نے اسے سینگ مارا اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا وہ بھی حرام ہے. تو گویا کہ مردار کی مزید تفصیل جو ہے وہ ان آیات میں آ گئی. نمبر 2 جو کہا گیا تھا کہ وہ جانور اس کا گوشت حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. اس میں اضافہ کیا گیا کہ کسی استھان پر کسی بزرگ کی قبر کے پاس لے جا کر جانور ذبح کیا جائے تو چاہے نام اللہ کا لیا گیا ہو لیکن اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے. اس لیے کہ وہاں کیوں لے جایا گیا؟ صاحب قبر سے تقرب کے لیے. گویا کہ تقرب جو ہے وہ صاحب قبر کا مطلوب ہے، اللہ کا نہیں ہے. لہذا چاہے نام اللہ ہی کا لیا ہو لیکن آپ نے ذبح کیا ہے جا کر کسی مزار پر یا اس زمانے میں بتوں کے استھان پر تو وہ بھی حرام ہے. اب اس پس منظر میں سوال آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ حلال کیا کیا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا کیا گیا ہمارے لیے. حرام کے تو آپ نے تفصیل بتا دی. قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. اب یہاں پر ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے جو سمجھ لینے کا ہے. عام طور پر مذہبی مزاج اور سابقہ مذاہب کے اندر شکل یہ تھی کہ جو چیز ثابت نہ ہو کہ حلال ہے وہ حرام ہے. اس سے کیا ہوا کہ حلال کا دائرہ بہت کم ہو گیا اور حرام کا دائرہ بڑھ گیا. مثبت طور پر کوئی شے ثابت نہیں کی جا سکتی کہ حلال ہے تو وہ حرام ہے. اسلام نے اس کے برعکس قاعدہ دیا ہے، جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. لہذا حرام کا دائرہ محدود ہو گیا اور حلال کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا. تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب پاکیزہ چیزوں میں کیا کیا شمار ہوگا؟ ایک تو وہ کہ وہ چیزیں جو قرآن مجید کے نصوص اور حدیث نبوی کے نصوص کی روح سے حرام ہیں ان پر جو قیاس کیا جائے ان کے ذیل اور ضمن میں جو جانور آئیں گے ان کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ ایک عام نارمل انسان اس کے اگر طبیعت اباح کرتی ہے کسی چیز سے، ایک انسان نفاست پسند انسان ہے اسے کسی گندی چیز سے گھن آتی ہے تو وہ چیزیں بھی حرام ہوں گی کہ جن چیزوں کے لیے طبیعت کے اندر جو ہے اباح پیدا ہو جائے اور جن سے انسان کو گھن آتی ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھانے پینے کی جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں. اب اس میں خاص طور پر اب مسئلہ آ رہا ہے شکار کرنے کا جانوروں کے ذریعے سے. ہمارے لیے تو یہ بحث اتنی اہم نہیں رہی اس لیے کہ آج کل اس کا رواج بہت کم ہے. عرب میں اس کا رواج چونکہ بہت تھا، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی نباتات نہیں تھے، تو ان کی جو سورس تھی غذا کی وہ صرف گوشت تھا. اس گوشت کے ذریعے سے یا پھر یہ ہے کہ اونٹ کا یہ بھیڑ بکری کا دودھ ہے، اونٹ کا اور بھیڑ بکری کا جو ہے وہ گوشت ہے، بس یہی ان کے لیے ذریعہ تھا معاش کا، کھانے کا، خوراک کا. اب اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے. اب صحرا کے اندر جانور تو ہوتے ہیں، خرگوش ہوتے ہیں، گوہ ان کہاں کا ایک جانور ہے. اسی طریقے سے کہیں ہرن ہو، نیل گائے ہو تو جانور ہوتے ہیں، انہیں شکار کرنا. اور یہ وہاں کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا خوراک حاصل کرنے کا. آج کل تو یہ ہے کہ شکار کرنا جو ہے وہ ایک فن کے طور پر، ایک کھیل کے طور پر، ایک دلچسپی کے طور پر، ایک ہابی کے طور پر بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں اصل میں شکار کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا. شکار سے مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ غذا حاصل کرنا. اور اس کے لیے ذریعے کیا تھے؟
ان کے پاس بندوقیں تو نہیں تھیں جن سے کہ شکار کریں، تیر اگرچہ موجود تھے، لیکن تیر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا اگر وہ ہدف سے ہٹ گیا تو بیکار ہو گیا، جانور بھاگ جائے گا۔ صحیح نشانے پر اس کا لگنا آسان کام تو نہیں ہے، کیونکہ تیر کو تو چلتی ہوئی ہوا بھی موڑ سکتی ہے۔ تو ان کے پاس جو ذریعہ تھا بہت اہم، وہ جانور سدھائے جاتے تھے۔ کتے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے، کتوں کو سدھایا جاتا ہے کہ وہ شکار کریں۔ اسی طریقے سے وہ چیتے رکھتے تھے اور چیتوں کو سدھاتے تھے کہ وہ بھی شکار پکڑ کر دے دے۔ تو یہ دو چیزیں اسی طرح جانوروں میں سے باز اور شکرا انہیں رکھتے تھے، ان کے ذریعے سے شکار کرتے تھے۔ تو ان کے شکار کے ضمن میں اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی حلت و حرمت کیا ہوگی۔ آپ نے کتا چھوڑا کسی شکار پر، اس کتے نے جا کر اسے پکڑا اور کھا بھی لیا اس میں سے کچھ، تو اب آیا وہ جائز رہے گا یا ناجائز ہو جائے گا؟ اچھا، آپ نے کوئی شکار کے اوپر کسی چیتے کو چھوڑا یا باز کو یا شکرے کو چھوڑا اور اس نے شکار جو کیا وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے شکار بڑھ گیا، تو جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو انہیں دوڑانے کے لیے، شکار حاصل کرنے کے لیے، اور تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی سدھانا، کتے کو سدھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جا کر شکار پکڑے تو وہ اپنا شکار سمجھ کر خود ہی اس کو کھانا شروع کر دے، یا اس طرح چیتے کو سدھایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر روکے رکھے۔ اسی طرح باز کو یا شکرے کو سدھایا جائے کہ وہ جانور جو بھی اس نے پرندہ کو پکڑا ہے اسے روکے رکھے اپنے پاس، اسے کھانا شروع نہ کر دے۔ تو یہ جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ رزق کا یہ ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح جمع ہے جارحہ، جرح کہتے ہیں کسی کو زخم لگا دینا، والجروحات قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور جو ہیں وہ شکار کرنے والے انہیں جوارح کہا گیا۔ مکلبینہ، دوڑانے کے لیے ان کو، یہ قلب سے بنا ہے کتے سے، جیسے کتے کو دوڑاتے ہیں کہ وہ خرگوش کو پکڑ رہا ہے یا گوہ کو پکڑ رہا ہے، اور تم ان کو سکھاتے ہو، تعلمونہم مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو انہیں، یعنی سدھاتے ہو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جنہیں وہ روک کر رکھے تمہارے لیے۔ کتے کو آپ نے چھوڑا، اس نے خرگوش کو پکڑا اور روکے رکھا۔ اس میں میں ابھی آپ کو تفصیل عرض کر دوں گا۔ شکار کا گوشت حلال ہوگا 4 شرطیں پوری ہونے پر۔ پہلے تو یہ کہ شکار کے اوپر باقاعدہ جو ہے کسی جانور کو چھوڑا جائے، اشارہ کر کے کہ وہ پکڑو، اس کو جاؤ، بھاگو، دوڑو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جانور سدھایا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عام کتے کو آپ نے کہا اور اس کو دوڑا دیا، وہ سدھایا ہوا جانور ہو۔ اور سدھائے ہونے کی نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ ایک تو ثبوت یہ ہے کہ وہ جانور تمہارے لیے روک کر رکھے، خود کھائے نہیں۔ اگر خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے شکار اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے باز یا شکرا جو ہے کہ پیچھے دوڑ رہا تھا لیکن آپ نے آواز دی اسے تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ آپ نے اتنا کچھ سدھا رکھا ہے کہ آپ کی آواز پر وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر آ گیا۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ سدھایا ہوا جانور ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ سدھایا ہوا جانور نہیں ہے، پھر اسے جو شکار کیا اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ تیسرے آ رہا ہے آگے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر نام لیا کرو اللہ کا۔ یہاں عام سیاق کلام سے تو محسوس ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے، لیکن اجماع ہے اس پر مفسرین کا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کتے کو چھوڑو شکار کے پیچھے، یا باز یا شکرے کو چھوڑو شکار کے پیچھے، تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ یہی معاملہ تیر کا ہے، تیر کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں، ہرن نظر آ رہا ہے سامنے اور تیر چلایا ہے آپ نے اسے شکار کرنے کے لیے، تو تیر چھوڑتے ہوئے اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دی ہے تو یہ بسم اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ اسی پر بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں،
میں پڑھتا رہا ہوں اپنے بچپن میں علماء کے درمیان بحث ہے کہ آیا بندوق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بندوق کو فائر کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ کفایت ہو کرے گی؟ تو یہ بحث رہے جو ظاہر بات ہے کہ نیا مسئلہ بندوق اس وقت نہیں تھی، جو قیاس کیا جائے گا اسی تیر کے اوپر کہ جب تیر کمان سے نکل رہا ہے تو آپ نے بسم اللہ اگر کہہ دی ہے تو اسی طریقے سے جب آپ نے ٹریگر دبایا ہے اور گولی نکلے گی آپ کی بیرل سے تو اس وقت اگر بسم اللہ کہہ دیا تو وہ بھی کفایت کرے گا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلدی حساب چکا لیتا ہے۔ اقرأ أخيها ورتل القرآن یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلفورٹ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ